جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج کے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سلسلوں میں بھی آپ نے الگ الگ ٹاپکس پر ان واقعات کو اور ان روایتوں کو سنا کہ جس میں جو جیسا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ اسی طرح کے معاملات دنیا و آخرت میں سرزد ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اس کا قانون قدرت ہے کہ جو جس طرح کے اعمال دنیا کے اندر اپناتا ہے، آخرت میں تو اس کو اس کا بدلہ دیا ہی جاتا ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے نقصانات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو پھر اسے اس کے فوائد بھی ملتے ہیں۔ تو آج بھی ایک ایسی ہی بہترین ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ توجہ کے ساتھ مکمل سلسلے میں بنے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج بھی ایک بڑی ہی پیاری اور بہترین ٹاپک کے متعلق ہم بہت کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کو سنتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، کتنا ہی پیارا اور بہترین نسخہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کسی کتاب میں لکھ دینا۔ کتاب سے مراد یوں سمجھ لیں کہ کسی نوٹ بک میں لکھ دینا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ادب بھی کرنا ہے، اس کو اونچی جگہ پر بھی رکھا جائے، اور جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ تو یہ کتنا بہترین اور پیارا عمل ہے کہ جب تک پیارے آقا کا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اپنی مغفرت کا یہ ایک بہترین عمل ہے، ہو سکے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جگہ جگہ درود پاک جو ہے نا وہ ضرور کتابوں میں لکھا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کو نہ عربی میں ہی لکھا کریں، زیر و زبر یعنی اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، بغیر اعراب کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو رومن میں یا کسی اور لینگویج کے اندر نہ لکھا جائے کہ اس کا جو پروننسیشن ہوگا، جو اس کے مخارج ہوتے ہیں، اس کے قواعد ہوتے ہیں، وہ کسی اور ادر لینگویج کے اندر جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہو پاتے۔ تو بہرحال جب بھی لکھا کریں عربی میں لکھا کریں، زیر و زبر اگر نہیں بھی آپ لگاتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ درود پاک پڑھتے بھی رہیں، لکھا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ شاید اگر میں آپ کو کہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ یار یہ تو میں کافی وقت سے سوچ رہا تھا، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یار اس پر کچھ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور آج ایک تعداد ہے نا ہمارے پاس کہ جس کی زبان سے اس طرح کے جملے نکلتے ہیں، بولے یار میں بھول گیا، جی ہاں ہاں وہ آپ نے بات کہی تھی، وہ ذہن میں نہیں تھی، یاد نہیں رہا۔ تو اب یہ یادداشت کی کمزوری، اس کی وجوہات کیا ہیں؟
اور کیوں ہمارا حافظہ یہ کمزور ہو رہا ہے؟ بالخصوص اگر میں اسٹوڈنٹس کی اگر بات کروں تو شاید پڑھائی نہ بہت ساری ہوتی ہے، اور اینڈ آف دا ایئر ایگزامس کے بعد اگر ریزلٹس کی طرف اگر غور کیا جاتا ہے نا، تو شاید اسٹوڈنٹس پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی وہ پڑھا تو بہت تھا، بہت تیاری کی تھی، یہ سبجیکٹ بھی پڑھا، یہ سبجیکٹ بھی پڑھا، لیکن ایگزام سینٹر میں ایگزام ہال کے اندر جیسے پہنچا تو کچھ چیزیں تو ذہن سے نکل گئی، اور کچھ کی زبان سے شاید پھر اس طرح کے جملے نکلتے ہیں کہ لکھا تو تھا لیکن پتہ نہیں نمبر کیوں نہیں مل پائے، اور شاید وہ کانفیڈنس ان کے اندر نہیں ہوتا کہ اگر ان کو ریوالویشن کی طرف اگر بڑھنا پڑے تو شاید وہ نہیں بڑھ پاتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، یا تو پھر یہ کہ احساس کہیں نہ کہیں اندر یہ ہوتا ہے کہ شاید میں نے غلط لکھا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یادداشت کی کمزوری ڈیورنگ ایجوکیشن، اگر دیکھا جائے نا کہ کلاس کے دوران بھی اگر کوئی ایسی چیزیں یاد کرنی ہیں تو ہم رٹنا تو اس کو چاہتے ہیں، رٹ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ باتیں ذہن میں نہیں بیٹھ پاتی۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری یادداشت جو ہے نا یہ کمزوری کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کی بیسیکلی ایک وجہ کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو اشارہ کروں گا، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہی جو ہے نا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارا حافظہ کمزور کیوں اور اس کو مضبوط کیسے بنایا جائے۔ مزید اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس برائی سے ہم اپنے آپ کو، جس برائی کی وجہ سے ہمارا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، اس برائی سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے سلسلے کے اندر ایک واقعے کو ہم شامل کرتے ہیں۔ حافظ ابو عمرو یہ ایک بڑے بہترین شخص گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدرسے میں قرآن پاک یہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک خوبصورت لڑکا ہمارے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ گیا، تو اس کی طرف جب میں نے نظر ڈالی نا تو پھر ایک شہوت بھری نظر ڈالی، گندی لذت کے ساتھ میں نے اسے دیکھا، اور گندی لذت کے ساتھ دیکھتے ہی آپ فرماتے ہیں کہ ان کو نہ یہ سارا قرآن پاک بھلا دیا گیا۔ جی ہاں، خوب توبہ کی اور روتے ہوئے آپ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر اپنی پوری روداد سنائی، اور عرض کر کے دعا کے آپ طالب ہوئے کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرا قرآن پاک بھلا دیا گیا۔ جی ہاں، اب آپ غور کریں کہ ایک بچہ جب حافظ قرآن بنتا ہے نا تو ایک بہت زیادہ شارپ مائنڈ اگر ہو تو شاید 1 سال تو اس کو لگ جائے، ورنہ اگر ایک درمیانہ ہو تو پھر شاید 2 سال لگ جاتے ہیں، ورنہ کم سے کم 3 سال یا کسی کو 4 سال بھی قرآن پاک مکمل حفظ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن صرف ایک وجہ سے جو ہے نا مکمل قرآن پاک کا بھلا دیا جانا تو واقعی یہ ایک بہت بڑی بات ہے نا، اور پھر ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ اتنے سالوں کی محنت آن کی آن میں نکل جائے۔ تو بہرحال وجہ کیا بنی کہ ایک خوبصورت لڑکا جب آپ کے مدرسے میں آیا تو آپ نے اس کو شہوت بھری یعنی ایک لذت کے ساتھ اسے دیکھا، تو اس کا وبال یہ ہوا، اس نظر کا وبال یہ ہوا کہ آپ کے ذہن سے جو ہے نا وہ قرآن پاک کو بھلا دیا گیا۔ جب آپ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جا کر آپ نے التجا کی کہ حضور مجھ سے یہ لغزش ہوئی اور پھر میرے لیے دعا فرما دیں، تو آپ نے فرمایا تم ایسا کرو کہ اسی سال جو ہے نا حج کی سعادت حاصل کرو، اور مینا شریف کی مسجد الخیف شریف میں جا کر وہاں کے جو امام صاحب ہیں ان سے دعا کرواؤ۔ چنانچہ اب یہ جو حافظ صاحب جو پریزنٹ ابھی حافظ نہ رہے، سابقہ حافظ ہو گئے، اور چونکہ قرآن پاک ان کو بھلا دیا گیا، تو اب یہ سابقہ حافظ صاحب نے حج کا ارادہ کیا، اور حج کے لیے یہ حاضر ہوئے بارگاہ الہی میں، اور انہوں نے حج ادا کیا، اور مسجد الخیف میں ظہر سے پہلے حاضر ہو گئے۔ تو وہاں پر آپ نے یہ منظر دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بوڑھے امام صاحب لوگوں کے جھرمٹ کے اندر محراب میں تشریف فرما تھے، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب تشریف لائے بشمول امام صاحب، یعنی کہ جیسے ایک نئے اور جو بزرگ تھے وہ جب تشریف لائے تو امام صاحب کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے ویلکم کے لیے، ان کے استقبال کے لیے، ان کے ادب میں جو ہے نا وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ اور یہ جو نئے آنے والے بزرگ تھے، نئے آنے والے یہ جو صاحب تھے، تو وہ بھی اسی حلقے میں آ کر کے بیٹھ گئے جو اس مسجد کے اندر امام صاحب کے ساتھ ارد گرد سب لوگ بیٹھ کر بنائے ہوئے تھے حلقہ، اور پھر جو گفتگو تھی وہ اسی کے اندر وہ بھی شامل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اذان ظہر ہوئی، اور نماز ظہر کے بعد جب لوگ منتشر ہو گئے
تو امام صاحب کو تنہا پا کر یہ جو سابقہ حافظ صاحب تھے وہ آگے بڑھے اور سلام کیا، ملاقات کی، دست بوسی کی، اور اس کے بعد روتے ہوئے انہوں نے اپنے آنے کا سبب بیان کیا، اپنا مدعا عرض کیا کہ میں حافظ تھا اور میرے اس عمل کی وجہ سے میرا قرآن پاک بھلا دیا گیا کہ ایک خوبصورت لڑکے پر میری شہوت کے ساتھ نظر پڑی، نہ لذت کے ساتھ، گندی ایک نظر پڑی، اور اس نظر کا وبال یہ ہوا کہ مجھے قرآن کریم بھلا دیا گیا۔ اور مدعا جو ہے نا آپ نے عرض کیا اور پھر دعا کی التجا کی، تو امام صاحب کے دعا کرتے ہی اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ وہ پورا کا پورا قرآن کریم جو بھلا دیا گیا تھا انہیں دوبارہ یاد ہو گیا۔ لہٰذا جب بھی کوئی لغزش اس طرح کی ہو جائے تو یقیناً اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے اور ان سے اپنے لیے دعا کروانی چاہیے، اور جب یہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار فرمائے گا۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، امام صاحب نے دعا کرنے کے بعد وہ جو حافظ صاحب تھے، اب چونکہ حافظ ہو گئے، قرآن کریم یاد ہو گیا مکمل، اور ان کی دعا کی برکت سے یہ سعادت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما دی کہ دوبارہ سے جو ہے آپ کے قلب میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں جو ہے نا قرآن پاک کو وہ واپس لوٹا دیا گیا اور مکمل جو بھول گئے تھے وہ دوبارہ یاد ہو گیا۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں میرا پتہ کس نے بتایا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے آپ کا پتہ بتایا ہے کہ میں آپ کے پاس جا کر دعا کرواؤں۔ تو وہ بزرگ جو امام صاحب تھے فرمانے لگے کہ اچھا، انہوں نے میرے پاس بھیجا ہے اور میرا یہ راز فاش کیا، انہوں نے میرا یہ راز فاش کیا کہ میرے پاس جا کر دعا کروانے کا کہا ہے۔ تو سنو، میں بھی اب ان کا ایک راز تمہارے سامنے کھولتا ہوں، اور ان کے راز کی بات یہ ہے کہ ظہر سے پہلے جس بزرگ کو تم نے دیکھا نا کہ نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور ہمارے حلقے میں آ کر بیٹھ گئے اور ان کے استقبال کے لیے ہم سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، تو سنو کہ جن کی تعظیم ہم نے کی وہ کوئی اور بزرگ نہیں تھے بلکہ وہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی تھے، اور وہ اپنی کرامت سے بصرہ سے یہاں مینا شریف کی مسجد الخیف میں تشریف لا کر روزانہ نماز ظہر ادا فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک نے اپنے اولیاء کاملین کو ایسے تصرفات عطا فرمائے کہ وہ آن کی آن میں کئی کلومیٹر کا جو ہے نا وہ سفر کر لیتے ہیں اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ جایا کرتے ہیں۔ بہرحال ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں تو یہاں پر جو ہے نا چند باتیں یا 2-3 باتیں اگر میں آپ کو عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی لغزش ہو جائے تو دوبارہ میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یقیناً اللہ والوں کی خدمت میں حاضری دیں۔ اپنی مسجد کے امام صاحب ہیں، کوئی عالم دین ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہونا، اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مغفرت کی دعا کروائیں۔ اپنے گناہ سے یعنی گناہ کا اظہار تو نہ کیا جائے، کیونکہ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ کا اظہار بھی فرمایا گیا کہ یہ گناہ ہوتا ہے۔ بندہ کبھی کبھی ایسا کرتا ہے نا کہ گناہ کر لیتا ہے لیکن پھر اس گناہ کا اظہار بھی کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا، تو یاد رکھیے اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ والوں کے پاس جائیں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائیں اور اپنی مغفرت کی دعا کروائیں۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ جس حافظ صاحب کا تذکرہ ابھی ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیا کہ مدرسے میں ایک خوبصورت لڑکا آیا اور اس پر شہوت بھری نظر ڈالنے کا وبال یہ ہوا کہ پورا کا پورا قرآن کریم جو ہے نا وہ بھلا دیا گیا۔ اور یادداشت کی کمزوری کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے پر کرنا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہو، منع فرمایا ہو کہ اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی۔ تو بندہ جب ان چیزوں کی طرف نظر کرتا ہے کہ جس کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے تو پھر اس کا اثر اس کی یادداشت پر بھی پڑتا ہے۔ تو ابھی جس واقعے کو ہم نے سنا کہ ایک امرد خوبصورت لڑکے کی طرف گندی لذت کے ساتھ دیکھنے سے حافظہ بھی یہ تباہ ہو سکتا ہے، تو اب ہم آج اپنی کیفیت پر غور کریں کہ آج کل جو ہمیں یادداشت کی کمی کی شکایت ہے، اور یہ ایک عام شکایت ہے نا کہ یار یاد نہیں ہوتا، ہم اپنے گھر کے کام کاج کو بھی اگر لے لیں تو ٹھیک ہے بھول جاتے ہیں بھائی،
کہ مارکیٹ ہم اپنے کام کاج کے اعتبار سے گئے، اپنے بزنس کے اعتبار سے یا اپنی جاب کے لیے جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، تو گھر والے کہتے ہیں کہ شام میں آتے وقت یہ چیز لے کر آنا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کی اگر میں خاص بات کروں تو اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا ایک شکایت یہ ہے کہ پڑھتے بہت ہے لیکن یاد ہی نہیں رہتا، سر درد کرنے لگتا ہے، تو فلاں ہوتا ہے، تو فلاں ہوتا ہے۔ تو اب یہ ساری ان تمام تر باتوں کو اگر دیکھا جائے نا، تو پیارے ناظرین یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں کہ بے پردگی کے، کہ باہر نکلیں تو بے پردہ عورت پر نظر ہم ڈال رہے ہوں۔ اسکول یا کالجز کی اگر بات کی جائے تو ایک کو ایجوکیشن ہمارے ساتھ ہے، تو وہاں پر جو ہے نا خلط ملط رہ کر کے لڑکے لڑکیوں کا ایک ساتھ ایجوکیشن حاصل کرنا۔ اب یہ بتائیں کہ اپنے آپ کی نظر کو بچاؤ گے کیسے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نظریں بہکتی ہیں تو دل بھی بہکتا ہے، دماغ کے اندر طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی وی کی اسکرین ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھوں میں موبائل رکھا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے مختلف پیجز ہیں، الگ الگ طرح سے، کبھی کامیڈی کے نام پر تو کبھی کسی چیز کے نام پر، تو بسا اوقات شاید بڑے بوڑھے جو ہیں تو وہ نیوز کے نام پر، تو اب وہ ان چیزوں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا نیوز چینل پر ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتے یا پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہاں پر اب بتائیں کہ بے پردگی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے کیسے؟ اب بندہ جب بے پردہ عورتوں کو دیکھے گا، ان کے محاسن کو دیکھے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نظریں بہکتی ہیں تو دل بھی بہک رہا ہے، دل و دماغ پر جو ہے نا اس چیز کا اثر پڑ رہا ہے۔ لہٰذا حافظہ کمزور ہونے کے نا اور بھی کئی اسباب ہیں۔ لہٰذا اب چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ ہے حیا سے ریلیٹڈ، کہ کیا اپنے اندر ہمیں حیا نہیں پیدا کرنی چاہیے؟ جی ہاں، بالکل حیا پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے نا وہ مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی جو ہے نا یہ حفاظت کریں۔ پھر عورتوں کے متعلق بھی جو ہے نا رب کریم نے قرآن پاک میں یہی ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ لہٰذا اگر آج ہم اپنے ماحول کو اگر دیکھیں تو شاید اس پر جو ہے نا اس بے حیائی کو ہم نے شاید ترقی کا نام دے دیا ہے، اس بے حیائی کو ہم نے ماڈرنٹی کا نام دے دیا ہے کہ بھائی دور ماڈرن ہو چکا ہے، زمانہ ترقی کر چکا ہے، لوگ ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ تو پرانی ذہنیت ہے۔ اب آج کل جو ہے نا لڑکے لڑکی میں اتنا کوئی فرق نہیں ہے، شانہ بہ شانہ چلنا ہے۔ میری جو ٹاپک ہے وہ ہے بے حیائی۔ جی ہاں، تو اب بے حیائی کی وجہ سے یا بے پردہ عورتوں پر نظر ڈالنے کی وجہ سے یا پھر ان چیزوں پر نظر ڈالنا کہ جن کو شریعت نے دیکھنے سے منع کیا ہے، جب ہمارا فزیکلی طور پر بھی یہ نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ دل و دماغ پر جو ہے نا اس کے اثرات نگیٹو یہ مرتب ہوتے جا رہے ہیں، اور پوری ایک سوسائٹی جو ہے نا یہ ہماری ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہو۔ ہاں، آئے دن جو ہے نا اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے ہوتے ہیں کہ جو بے حیائی کے معاملات آج ہمارے سامنے ہیں، اور بالخصوص اگر اسکول کالجز کی اگر بات کی جائے یا پھر یہ سوشل میڈیا کے پیجز کی طرف سے جو تباہی یہ بڑھتی جا رہی ہے نا بے حیائی کے معاملات میں، تو اس کا ایک اثر ٹھیک ٹھاک ہماری سوسائٹی پر پڑ رہا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو جو ہے نا یقیناً پیسفل بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو خوبصورت بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اور خوبصورت پتہ ہے سوسائٹی کب بنتی ہے؟ خوبصورت سوسائٹی اسی وقت ہوتی ہے جب آپس میں ایک دوسرے کی عزت کی جاتی ہو۔ جی ہاں، اور پھر اپنی نظروں کو درست رکھا جائے۔ مزید یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے حیائی سے بچایا جائے۔ آپ اگر اپنی سوسائٹی پر غور کریں نا، تو یہاں اگر میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کروں تو بات وہی ہے کہ بے حیائی کو شاید ہم نے ماڈرنٹی کا نام دے دیا اور ترقی کا نام دے دیا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے جو ہے نا محاسن کو دکھاتے ہیں یا کسی غیر عورت کے حسن کی طرف اگر آپ نظر ڈال رہے ہیں تو بتائیں اس میں کون سی ترقی ہو گئی؟ ایک سمجھنے والی بات ہے نا، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر یہ ترقی ہے یا پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس میں ایجوکیشن جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے حسن کو دیکھنے کی وجہ سے اگر آپ کے ایجوکیشن میں جو ہے نا وہ اضافہ اگر ہو رہا ہے تو پھر اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے؟
کالج جانے کی کیا ضرورت ہے، کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بندہ پھر وہی دیکھتا بیٹھے نا، تو اس میں پھر ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، پروفیسر بھی بن جائے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. تو جو چیز آپ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے تقاضے بھی آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، اور پھر جو یادداشت کی کمزوری کے اسباب بن رہے ہیں نا اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی پڑے گا. اب آپ خود غور کریں، اس وقت جو اسکرین پر میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ غور کریں کہ جب آپ کا کنسنٹریشن کسی ایک طرف نہیں رہے گا تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کا ذہن جب ڈائیورٹ ہوگا نا کسی اور طرف، دو چار چیزوں میں ڈیوائیڈ ہو کر رہے گا کہ آپ اس پر بھی غور کر رہے ہیں، اس پر بھی غور کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک جگہ پر آپ کا کنسنٹریشن نہیں رہے گا. اور جب ایک جگہ پر کنسنٹریشن نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کیا پڑھ پاؤ گے، کیا چیز جو ہے نا آپ یاد کر پاؤ گے، کون سی چیز آپ کے ذہن میں رہ پائے گی؟ تو بہرحال میں جو کہنا چاہ رہا ہوں امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. لہٰذا اپنے آپ کو اس بے حیائی سے بچانے کی کوشش کریں. اور پھر جہاں تک اپنے ماحول کی اگر ہم بات کریں اور تربیت کی اگر بات کی جائے نا، تو پیارے ناظرین، ماحول کو بہتر بنانے کے لیے تربیت کا یہ عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ جس طرح کی تربیت دو گے، آپ جس طرح کا انوائرمنٹ اپنے علاقوں کے اندر رکھو گے، آپ کی آنے والی جنریشن اسی کو ایڈاپٹ کرتی چلی جائے گی. اگر آپ بے حیائی کا ماحول رکھو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے بچے جب بچپن سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اسی چیز کے عادی ہو جائیں گے. تو آپ اگر پریویس ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں گے، زیادہ دور جانے کی حاجت نہیں ہے، آپ 25 30 40 سال پہلے اگر چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ ماحول کس قدر جو ہے نا وہ خوش نما ہوا کرتا تھا. کہ لوگ جب باہر کہیں سفر کر رہے ہیں یا اپنے خاندان کے اندر ہی کسی فنکشن کے اندر ہیں تو ہر ایک کو اپنی حیا کی فکر تھی. جی ہاں بالکل، ہر ایک کو اپنی حیا کی فکر تھی. اور بہنیں ہیں وہ باقاعدہ مکمل طور پر پردے میں ہیں، اور پھر یہ نہ خلط ملط والا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. اگر فنکشنز بھی ہوتے، گھر کے اندر کوئی پروگرام ہوتا نا تو عورتیں الگ بیٹھا کرتی، مرد الگ بیٹھا کرتے، اور ان کے درمیان آنا جانا اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا کرتا. لیکن پتہ نہیں ہمیں کس نے یہ ذہن دے دیا کہ بھائی دور بدلتا ہے، اور ٹھیک ہے بدلتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ رب کی نافرمانی کی طرف بھی ہم بڑھتے چلے جائیں. لہٰذا حیا دار ماحول میسر آنے کی صورت میں حیا کو بھی جو ہے نا خوب نکھار ملتا ہے. تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی حیا کی طرف ہم لے کر آئیں. جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت دل کو بھی اور نگاہ کی پاکیزگی یہ سلب کر کے بے شرم کر دیتی ہے، اور بندہ بے شمار غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ حیا ہی تو تھی جو برائیوں اور گناہوں سے روکتی تھی. اس وقت میرے ساتھ وہ ناظرین اگر شامل ہیں کہ جن کی عمر جو ہے نا وہ 40-50 کراس ہو چکی ہے، تو شاید آپ نے اپنے بچپن کے اندر جو ہے نا ایک بات دیکھی ہوگی، یا پھر ہو سکتا ہے اگر آپ اس چیز میں اگر مبتلا ہو گئے تھے تو آپ نے بھی جو ہے نا یہ چیز خود پریکٹیکلی طور پر کی ہوگی. یہ ایک صرف سمجھنے کے لیے میں اگزامپل دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے اگر چلے جائیں نا تو کسی ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینا، اگرچہ چائے پینا جائز ہے، کوئی ناجائز و حرام چیز نہیں ہے، لیکن بندہ جب ہوٹل میں بیٹھتا نا اور اس کے والد کے دوست آ جاتے تو وہ شرما جاتا، اور پھر نیوز پیپر یا کسی اور طرح سے جو ہے نا اپنے چہرے کو چھپا لیتا کہ میرے ابا کے دوست جو ہیں مجھے ہوٹل میں دیکھیں گے تو پھر کیسا. یہ حیا ہی تو تھی نا کہ بندے کو پھر برائی کی طرف جانے سے. آج وہ ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے، اللہ نہ کرے آگے بڑھ کر کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے شراب پینے والا بن جائے، اس کو سنگت لے کر جاتی ہے نا. تو یہ حیا ہی ہوتی ہے کہ بندے کو جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف جانے سے بچاتی ہے. اسی طرح سے آپ گلی محلے کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، بچے کوئی بھی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں نا گلی کے اندر، امام صاحب کا گزر ہوتا ہے، سارے بچے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ امام صاحب کا گزر ہو رہا ہے، مؤذن صاحب جا رہے ہیں، کوئی حاجی صاحب جا رہے ہیں، کوئی نمازی صاحب جا رہے ہیں. اسی طرح اسکول کے اگر استاد ہوتے تب بھی جو ہے نا وہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے کہ میرے استاد اگر مجھے کھیلتا ہوا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. تو یہ حیا ہی تھی جو بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی برائی کی طرف جانے سے یہ منع کر رہی ہوتی. کوئی گٹکا کھانے والا ہوتا، کوئی سگریٹ پینے والا ہوتا، تو جب وہ کسی اپنے رشتہ دار کو یا دور والے رشتہ دار کو یا اپنے رشتہ دار کے دوست کو بھی دیکھ لیتا، اپنے بھائی کے دوست کو دیکھ لیتا، اپنے چچا کے دوست کو دیکھ لیتا، اپنے والد کے دوست کو دیکھ لیتا نا، تو ہاتھ سے سگریٹ گر جاتی اس کے. جی ہاں، اس کے منہ سے گٹکا نکل جاتا، وہ جو ہے نا چہرہ پھیر کے پلٹ جاتا. تو یہ شرم ہی تھی، یہ حیا ہی تھی جو بندے کو جو ہے نا وہ برائی کی طرف جانے سے روک رہی تھی. لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہے؟
جی ہاں، ہمارے ساتھ ایسا نا، بولے ٹھیک ہے بھائی، ایک کامن بات ہو گئی نا آج تو، شاید ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اسکول کالجز کی اگر بات کی جائے تو اسکول میں یا کالج کے اندر، میں بڑی عمر کے ان اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ میں بھی اسی جو ہے نا فیلڈ سے ہو کر آیا ہوں کہ اسکول اور کالج کا ماحول دیکھا ہوا ہے، تو ہم نے یہ چیز بھی دیکھی نا کہ ایک ٹیوٹر ہوتا کالج کے اندر، اور یا لیکچرر ہوتا، پروفیسر ہوتا، وہ کلاس کے اندر تو جو ہے نا بچوں کو پڑھا رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، لیکن ایسے بھی ٹیچرز دیکھے ہیں کہ جیسے کلاس کمپلیٹ ہو گئی نا، انہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہیں۔ اور ایک دور ہم نے ایسا بھی گزارا ہے کہ اس استاد کو دیکھ کر کے جو ہے نا اسٹوڈنٹ چہرہ پھیر لیتے کہ کہیں روڈ پر بھی کھڑے کھڑے میرے استاد مجھے دیکھ لیں تو پھر پتہ نہیں کل اسکول میں کیا مجھے بولیں گے۔ اور ایک بندے کی عزت ہوتی نا، ساری کلاس کے نزدیک جو عزت بنی ہوئی تھی، وہ اس کو اپنے ذہن میں لا کر جو ہے نا چہرہ پھیر لیتا، اور اپنے استاد کا خوف بھی ہوتا، ادب بھی ہوتا، محبت بھی ہوتی، اور یہ شرم ہی تھی کہ اس کو جو ہے نا اپنی عزت کا وہ خیال دلوا رہی تھی۔ جی ہاں، یہ حیا ہی تھی کہ اسے اپنی عزت کی فکر تھی۔ لیکن آج ہم نے ماحول ایسا کریٹ کر لیا ہے کہ کالج کا لیکچرر جو ہے نا اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر، جو اگر ہائی لیول کے کالجز کی اگر بات کی جائے تو شاید پارٹی کے نام پر جو ہے نا شراب بھی پی جا رہی ہے۔ ہاں، اینول ڈے کے نام پر جو ہے نا وہی ہو رہا ہے کہ بھائی اسٹوڈنٹ بھی ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا ہے شراب کا، ٹیچر بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو اب بتائیں کہ یہ عزت کا جنازہ ہی تو نکل گیا نا ہمارا، یہ حیا کا جنازہ نکل گیا ہمارا، اور ہم نے اس کو ماڈرنٹی کا نام دیا ہوا ہے۔ اور پھر اب یہ معاشرہ جب تشکیل میں آیا ہے تو بتائیں کہ استاد کا کام تو یہ تھا کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو برائی سے روکتا، اسے جو ہے نا شراب کی طرف جانے سے روکتا، اسے سگریٹ کی طرف جانے سے روکتا، اسے جو ہے نا نشہ کرنے کی طرف جانے سے روکتا، اسے ڈرگز کی طرف جانے سے روکتا۔ لیکن کامن سی بات ہو گئی، اب استاد ہی جو ہے نا اگر اسٹوڈنٹ کا سپورٹ کرے گا، اسے کوپریٹ کرے گا، اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارے معاملات اگر کرے گا، تو بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ حیا کیسے پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر گھر کی اگر بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت گزرا ہے نا، کہ جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے کہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے لوگ ہوٹل سے نکل جاتے، یا ان کے ہاتھوں سے سگریٹ نکل جاتی، یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ برائی کی طرف سے اپنا راستہ تبدیل کر کے واپس اپنے گھر پہنچ جایا کرتے۔ لیکن آج جو ہے نا باپ اپنے اولاد کے ہاتھ سے سگریٹ منگوا رہا ہوتا ہے، اور گھر میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر جو ہے نا وہ سگریٹ پی رہا ہے، اور بالکل صوفے پر جو ہے نا ٹیک لگا کر کے سگریٹ کے کش لے رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا گٹکا کھایا جا رہا ہو۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات کی اگر طرف میں آپ کو اشارہ کروں تو پیارے ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ اب یہاں پر جو ہے نا حیا کی جو بات کی جا رہی ہے، اور اس کا نقصان ہماری سوسائٹی پر کیا پڑ رہا ہے، ہمارے معاشرے پر کیا پڑ رہا ہے، اور اسی طرح فزیکلی طور پر ہماری ذات پر کیا پڑ رہا ہے، یہ چند چیزیں ابھی آپ نے سنی۔ اب مزید جو ہے نا اس پر آپ غور کیجئے گا کہ ایک ایگزامپل کے طور پر جو ہے نا وہ بات بتائی گئی کہ آج بھی ایسی سوسائٹیز ہیں کہ جہاں اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا۔ جی ہاں، بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ فار ایگزامپل، آپ کے گھر کے باہر، آپ کی گلی کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یہ دونوں آپس میں جو ہے نا مل کر کھڑے ہوں، اور پھر ایک ناشائستہ حرکت کی طرف جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہوں، تو آپ شاید اس کا آبجیکشن کریں گے کہ بھائی یہ کون آ گئے، کس کے بچے ہیں، بے حیائی اس طرح کھلے عام، کہ ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑے گا، کہ اس طرح جو ہے نا ان کو نہیں آنا چاہیے، ان کو سوسائٹی سے بائیکاٹ کر دیا جائے، کہ اس طرح کا اگر سوسائٹی کے اندر ماحول بنے گا تو ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ بولے ٹھیک ہے، آپ کا غصہ، آپ کا آبجیکشن یہ بالکل جائز ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے نا وہ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہو یا تحفے کا لین دین ہو رہا ہو، آپ نے اس کا آبجیکشن کیا، اپنی سوسائٹی کی آپ نے فکر کی، اپنے بچوں کی آپ نے فکر کی، بالکل یہ درست ہے۔ اور پھر آپ نے یقیناً ایک فطری طور پر جو بندے کو ایک غصے کی کیفیت آتی ہے تو وہ بالکل اپنی جگہ پر درست ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو کام آپ کے گھر کے باہر آؤٹ ڈور جو کام ہو رہا تھا اس پر تو آپ نے آبجیکشن کیا، لیکن انڈور آپ نے اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ میں، اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر ٹی وی کی اسکرین پر کون سے منظر دیکھے تھے؟ گلی کے اندر تو شاید اتنا کھل کر کچھ نہیں ہو پایا تھا جو ٹی وی کی اسکرین پر کھل کر کے ہو رہا ہے۔ جی ہاں، تو جو غیرت آپ کو آؤٹ ڈور وہ معاملہ دیکھنے پر جو غیرت آپ کے دل میں پیدا ہوئی تھی، کیا وہ ٹی وی کی اسکرین پر پیدا نہیں ہونی چاہیے؟
کیوں ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا بے حیائی کی طرف لے کر آ رہے ہیں؟ کیا ان کو فلمیں اگر ہم نہیں دکھائیں گے تو کیا ہمارا جو ہے نا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا؟ ان کو ٹی وی کی اسکرین پر یہ بے حیائی کے مناظر اگر نہیں دکھائیں گے تو ان کے ایجوکیشن میں کوئی فرق آ جائے گا، یا فائنینشلی طور پر کوئی پرابلم آ جائے گی؟ کیا آخر ایسا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ٹی وی ہمارے گھر میں ہونی چاہیے اور ٹی وی کی اسکرین پر جو ہے نا یہ بے حیائی کے مناظر ہونے چاہیے؟ میں تو بالکل ان لوگوں کو بڑی مبارکباد دوں گا کہ جو اس وقت بیٹھ کر مجھے سن رہے ہیں اور ایف جی این چینل دیکھ رہے ہیں یا اس طرح کے جو ہے نا اچھے اچھے پروگرامز ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک تعداد ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر، اب پتہ نہیں کہ اس کے بعد پھر ہم دوبارہ کیا دیکھیں۔ چلے ٹی وی کی اسکرین پر نہیں تو اب تو موبائل ہو گیا ہے، ٹی وی سے زیادہ خطرناک موبائل ہے کہ اس کے اندر آپ جو ڈاؤن لوڈ کرو گے، جو سرچ کرو گے، وہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے فکر کی تھی، آؤٹ ڈور جو آپ نے معاملہ دیکھا تھا کہ اس لڑکے اور اس لڑکی کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح ان کا آپس میں نہیں ملنا چاہیے، کہ اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی پر جو ہے نا ایک نیگیٹو امپیکٹ رہے گا، ایک نیگیٹو اثر پڑے گا، تو جو آؤٹ ڈور میں جو چیز بری تھی نا وہ انڈور بھی بری ہے۔ جی ہاں، اور آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اور بالخصوص جو ٹاپک ہم نے لیا تھا کہ حیا یہ وہ چیز ہے نا کہ یہ ہماری یادداشت کو بھی بڑھاتی ہے، اور بے حیائی جب آنکھیں اس طرح کی گندی چیزیں دیکھتی ہیں اور آنکھیں اس طرح کی حرام چیزوں سے پر ہوتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر بھی بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت میں کمی آ جاتی ہے، پھر گناہ الگ، رب کی نافرمانی الگ سے، اور معاشرے کی تباہی و بربادی تو اس وقت جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ قابل بیان نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا بیان کیا جائے۔ یہ ہر ذی شعور جو ہے نا ایک سینس رکھنے والا سمجھتا ہے کہ کس طرح بے حیائی یہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے معاشرے کو جو ہے نا وہ اپنی لپیٹ میں لے کر اس کو ہلاکت کی طرف لے کر آ رہی ہے۔ لہٰذا اپنے اندر جو ہے نا وہ حیا کی صفت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو حیا کا درس بھی دیا جائے۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، اسلام میں نا حیا کو بہت اہمیت دی گئی ہے، ہاں بڑی اس کو پریورٹی دی گئی ہے، بڑی پریفرنس اس کو دی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے، یعنی فرمایا گیا کہ ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے، یعنی اس کی جو ہے نا ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے ہر امت کی، جو دیگر خصلتوں پر جو ہے نا یہ غالب آ جاتی ہے، اور اسلام کی وہ خصلت جو تمام چیزوں پر غالب آتی ہے نا وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ شرم و حیا ہے۔ لہٰذا ہماری خوبی یہ ہونی چاہیے، ہماری اسپیشلٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر جو ہے نا شرم و حیا ہو، اس لیے کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل، ایمان کی مضبوطی کا باعث اور اس کی علامات میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، یعنی ایمان کے 70 سے زیادہ جو ہے اس کی سائنس ہیں، اس کی علامتیں ہیں، اور فرمایا گیا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کی ایک علامت ہے۔ تو ہمارے اندر یقیناً حیا کو لانے کی ہم کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ حیا نہیں ہے، بالکل حیا باقی ہے، لیکن مزید اس کو جو ہے نا وہ بڑھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی سوسائٹی سے ان برے رسم و رواج کو یا پھر ان برائیوں کو جو ہے نا نکالنے کی ہم خود کوشش کریں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ شاید ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ بھائی کوئی آئے گا، چلو ٹھیک ہے تھوڑا موٹیویٹ کرے گا، تو یاد رکھیے سیلف موٹیویٹ بن جائیں، ہاں سیلف موٹیویٹڈ ہوں ہم، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے، حیا یہ ایمان سے ہے۔ جی ہاں، جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے، اسی طرح حیا با حیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے، اور یوں مجازن اسے ایمان سے فرمایا گیا، جس کی مزید وضاحت و تائید حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اڑ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے سے جو ہے نا وہ بات یہ ہے
کہ حیا کو اپنے اندر ہم مضبوط کریں۔ حیا بھی جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مخلوق سے حیا کرنا، اور ایک ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنا۔ اب مخلوق سے حیا کے بارے میں نے یہ آپ کو کچھ ایگزامپلز دے دی، کہ اسکول کالجز کی کچھ مثالیں میں نے دے دی، کہ ٹیچرز کے معاملات، پھر اسی طرح باپ کا گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا گٹکا سگریٹ کا استعمال، پھر ٹی وی کی اسکرین پر، یہ ساری ایک ایگزامپلز تھی۔ تو بندے کے اندر جب حیا ہوتی ہے نا مخلوق کے ساتھ، تو پھر وہ مخلوق سے حیا بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے، نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی عزت کی وہ فکر کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی نظروں میں میری عزت ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میری عزت ختم ہو جائے۔ تو مخلوق سے حیا بھی یہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں رکھے، اور جب بھی رب کی نافرمانی کرنے کے لیے جب قدم آگے بڑھے نا، تو اس وقت کاش کے ذہن میں پھر یہ بات آئے کہ میرا رب ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرے ہر معاملے سے واقف ہے، میرے آگے فیوچر سے وہ واقف ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ جاننے والا ہے۔ مزید اس کے علاوہ ہمارے دلوں کے حالات وہ جانتا ہے، ہمارے آگے کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ مزید اس کے علاوہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اسی نے ہمیں عزت عطا فرمائی، اسی نے ہمیں رزق دیا، اسی نے ہمیں نام عطا فرمایا، اسی نے اپنی تمام مخلوق کے اندر ایک بہترین مخلوق انسان بنا کر ہمیں پیدا کیا۔ تو اپنے پیدا کرنے والے سے بھی جو ہے نا شرم و حیا کی جائے، کہ بندہ جب گناہ کی طرف بڑھے اپنے بات ذہن میں رکھے کہ ہر حال میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ مزید اس کے علاوہ ایک اور جو ہماری سوسائٹی کے اندر بات ہے، وہ اس کی طرف اگر میں اشارہ کروں تو شاید آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ شاید ہم بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سامنے والے کو اس بات سے روکتے ہیں کہ وہ رب کی نافرمانی کی طرف جو ہے نا بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ہم اس کو نیکی سے روک رہے ہوتے ہیں اور رب کی نافرمانی کی طرف مروتاً شاید وہ پھر بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ بات کیا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ملاحظہ فرمایا، جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے، یعنی کثرت حیا سے منع کر رہے تھے، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان سے ہے۔ تو آج شاید ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ کہنے والے کہتے ہوں گے، یا ہم کسی کو کہتے
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں